السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریویو کریں گے ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی قسط نمبر 28 اور 29 کو۔ تو جی جناب، شروع کرتے ہیں قسط نمبر 28 سے۔ قسط کے شروع میں ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ عمار آفس سے ڈائریکٹ آتا ہے دانیہ کی طرف اور اسے آ کے کہتا ہے کہ مجھے ادھر آ کر ہی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ دانیہ آگے سے اس کو کہتی ہے کہ میں دوبارہ واپس کینیڈا جا رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ پاؤ گے۔ عمار رونا شروع کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ نہیں، تم مت جاؤ، مجھے تمہارے پاس آ کر ہی اچھا لگے گا۔ اس کے بعد دانیہ کہتی ہے نہیں، تم ایک فیصلہ کر لو، یا تو تم ادھر رہوگے یا تم ادھر رہوگے۔ اس کے بعد عمار اس کو مجبور کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم یہاں سے کینیڈا نہیں جاؤ گے، تم ادھر میرے پاس ہی رہو۔ وہ اسے آگے سے کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، پھر تمہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور وہ وہیں رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ عمار کی بیوی صدف وہ اگلی صبح جاتی ہے اب بلال عبداللہ کے پاس اور اس کو جا کر کہتی ہے کہ میں شاید لاہور اب نہ جا سکوں کیونکہ لاہور اس طرف ہے اور میرا شوہر اس طرف ہے، تو مجھے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو مجھے لاہور جانا پڑے گا یا مجھے کراچی ہی رکنا پڑے گا۔ مجھے اس فیصلے پہ میں نے کل رات کو بہت غور کیا، کیونکہ اس سے پچھلی قسط میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بلال عبداللہ صدف کو کہتا ہے کہ تم سوچ لو کہ تم جانا چاہتی ہو یا نہیں جانا چاہتی، کیونکہ آپ جیسا فیصلہ جو بھی کرو گی تو ہم اس کے اکارڈنگ ہی چلیں گے۔ صدف کہتی ہے کہ نہیں، میں نے اب فائنل ڈیسیجن لے لیا کہ میں لاہور نہیں جاؤں گی کیونکہ میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بلال عبداللہ محسوس کر لیتا ہے کہ صدف کچھ پریشان سی ہے۔ اس کے بعد صدف سے پوچھتا ہے کہ آپ بتاؤ کیا بات ہے، آپ جو بھی کہو گے، اگر آپ کو ایشو آ رہا ہے تو میں اس طرح کرتا ہوں، آپ ایک اور احسان کر دیتا ہوں اور عمار کو بھی لاہور بھیج دیتا ہوں اس پروجیکٹ کو سنبھالنے کے لیے۔ تو صدف آگے سے کہتی ہے کہ نہیں سر، مجھ پہ یہ ایک اور احسان مت کیجیے گا، اور کہہ کے پریشانی کی حالت میں باہر جاتی ہے تو بلال عبداللہ اس کو روک لیتا ہے۔ بلال عبداللہ کہتا ہے کہ نہیں، آج میں آپ کو ایک باس کی حیثیت سے پوچھتا ہوں کہ کیا بات ہے، آپ مجھے کھل کے بتا سکتی ہیں۔ صدف واپس آ کے بلال عبداللہ کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مجھے چائے ملے گی؟ بلال عبداللہ کہتا ہے شور جی ضرور، وہ چائے آرڈر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بلال عبداللہ کہتا ہے کہ آپ ادھر بیٹھو، بتاؤ مجھے کیا بات ہے، کیوں پریشان آپ لگ رہی ہو؟ آپ لوگوں نے تو لو میرج کی تھی، پھر بھی آپ لوگ اتنے پریشان ہو، کیا بات ہے؟ تو آگے سے کہتی ہے کہ عمار نہیں بھول پا رہا کہ آپ نے مجھ سے محبت کی تھی، اس لیے میرا یہاں پہ کام کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور میرا لاہور جانا بھی مشکل ہو جائے گا، میں اس لیے نہیں جانا چاہتی۔ تو بلال عبداللہ آگے سے کہتا ہے کہ شادی سے پہلے میں نے عمار کو سوری بھی بولا تھا اور یہ بھی سمجھایا بھی تھا کہ اگر مجھے یہ بات پہلے پتہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس کو پرپوز یا اس کے سامنے اپنی محبت کی پیشکش ظاہر نہ کر پاتا۔ یہاں بلال عبداللہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی غصے سے صدف سے بات کرتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ آپ لوگوں نے تو ایک دوسرے سے لو میرج کی تھی، یہ کیسی لو میرج ہے کہ اس میں نہ اعتبار ہے نہ آپ دونوں کو ایک دوسرے پہ یقین ہے، کیونکہ لو میرج کا تو اصول ہی یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو محبت دو، لیکن آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو شک دیا، ایک دوسرے کو ڈاؤٹس دیے، بے یقینی دی ہے شادی کے بعد۔ یہ باتیں سننے کے بعد صدف کو غصہ آ جاتا ہے اور کہہ دیتی ہے پلیز ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی پرسنل لائف۔ اس کے بعد بلال عبداللہ کہتا ہے کہ یا تو آپ ریزائن لکھ دو یا آپ یہ چیزیں اپنے دماغ سے کلیئر کر لو کہ آپ تاکہ پورے یقین کے ساتھ اس آفس میں کام کر سکو۔ اس کے بعد بلال عبداللہ کہتا ہے بے شک آپ مجھے ریزائن لکھ دو، میں بغیر کوئی ریزن پڑے اس کو سائن کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد صدف جو ہوتی ہے چپ کر کے بلال عبداللہ کے کمرے سے نکل کے آ جاتی ہے اور اپنا جو استعفیٰ ہوتا ہے وہ لکھنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ استعفیٰ لکھ رہی ہوتی ہے تو ہمشہ ساتھ والے ٹیبل پہ بیٹھ کے اسے بڑے غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ صدف آج کیا کر رہی ہے۔ دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عمار ہے وہ آفس میں آ جاتا ہے اور دانیہ اسے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تم میرے گھر سے اٹھ کے گئے ہو آفس، مجھے بہت اچھا لگا، اور آج تم جب گھر آؤ گے تو تمہیں ایز اے وائف
میں تمہارا ویٹ کروں گی، تم ڈائریکٹ، مجھے پتہ ہے تم ادھر ہی آؤ گے. اور یہ بھی کہتی ہے کہ میں تمہیں اب کوئی دھمکی نہیں دینے والی، کیونکہ اب میں ڈائریکٹ کر کے دکھاؤں گی تمہیں. تو عمار پھر سے ڈر جاتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہاں سے ڈائریکٹ دانیہ کی طرف ہی جاؤں گا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدف ریزائن اپنا لکھ رہی ہے. پہلے وہ سوچتی ہے کہ مجھے بلال عبداللہ نے کیا کہا، لیکن پھر بھی وہ ریزائن لکھتی ہے اور ہمشہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اب ہم جناب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ ریزائن لکھ کے ڈائریکٹ سائن کروانے کے لیے ادھر بھیج دیتے، ہمشہ کو دے دے گی، اور دوسرا ایک پرنٹ آؤٹ نکلوا کے عمار کے آفس میں چلی جاتی ہے. عمار کو کہتی ہے کہ یہ دیکھو میں ریزائن لکھ چکی ہوں، تمہارے میں جو تم مجھ پہ جتنے بھی شک کرتے آئے ہو آج تک، یہ اس کا جواب ہے. تم نے میرے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں کی ہیں میں ان سب کو معاف کر دوں گی، لیکن تمہیں بھی چاہیے اگر تم جس غلط رستوں پہ چل پڑے ہو تم واپس لوٹ کر میرے پاس ہی آؤ. کیونکہ میں اگر یہ سٹیپ لے رہی ہوں، آفس چھوڑ رہی ہوں، سب کچھ، تو تمہیں بھی چاہیے تم بھی اب دانیہ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ میرے پاس آؤ، میرے گھر میں آؤ، تاکہ ہم دونوں یہ سب کچھ جتنے بھی ہمارے پچھلے دنوں میں ایشوز ہوئے ان سب کو ہم چھوڑ کے ایک دوسرے کی طرف جائیں، ایک دوسرے کے پاس قریب واپس آ جائیں. کیونکہ جو عمار تھا ان بلال عبداللہ اور صدف کو لے کے ان دونوں پہ بہت شک کرتا تھا، اتنا شک کہ وہ دانیہ کی طرف اس کے قریب ہونا شروع ہو گیا. وہاں سے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بلال عبداللہ کو صدف کا مل گیا ہے استعفیٰ، اور وہ اسے دیکھ کے سائن بھی کر رہا ہے. یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 28 کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. اب ہم اگلی ایپیسوڈ نمبر 29 دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا. جاننے کے لیے دیکھیں گے ہم ایپیسوڈ نمبر 29. تو مزید معلومات یا میرے ریویو آپ کو اچھا لگا ہو تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. تھینک یو سو مچ.